السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وبعد۔ حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک خوبصورت جسم سے نوازا ہے، جس کا ذکر خود قرآن میں کیا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو ایک خوبصورت اور بہترین ڈھانچے میں بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ڈھانچے میں بہت سارے اعضاء و جوارح ہیں، جن میں سے بعض زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ اہمیت کے حامل اعضاء میں سے دماغ بھی ہے۔ جس دماغ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی اہمیت دی ہے، جس کی بنیاد پر ہم کسی بات کو سوچتے اور سمجھتے ہیں، حق و باطل میں تمیز کرتے ہیں اور اچھے اور برے کو جانتے ہیں۔ اسی دماغ کے ذریعے آدمی کبھی مثبت سوچتا ہے اور کبھی منفی سوچتا ہے۔ منفی اور مثبت دونوں سوچ اسی دماغ کی دین اور اپج ہے۔ مثبت اور منفی دونوں سوچ کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ فرق کیا ہوتا ہے۔ مثبت سوچ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنی کامیابی کے بارے میں تو ضرور سوچے، مگر اگلے کو اپنی کامیابی کے سامنے شکست دینا نہ چاہے اور اس کو نقصان نہ پہنچانا چاہے۔ اور منفی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی اگلے کو نقصان دے کر، نقصان پہنچا کر اپنا فائدہ چاہتا ہے۔ اس کی مثال اس طرح آپ سمجھیں کہ اگر ایک آدمی کی خواہش ہے کہ پڑوسی کے مکان سے میرا مکان زیادہ بلند ہو، اور پڑوسی کا مکان 5 منزلہ ہے، تو مثبت سوچ کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی بلڈنگ اور اپنی عمارت بجائے 5 کے 6 اور 7 منزل بنا لے، خود اس کی اونچی بلڈنگ ہو جائے گی۔ مگر منفی سوچ کا مطلب یہ ہے کہ وہ 5 منزلہ مکان جو ہے اس کو 1 اور 2 منزل گرا دے، گرانے کے بارے میں سوچے، اور اس کے بعد اپنی منزل اسی حساب سے تعمیر کر کے اس کو اپنی بلڈنگ کو اس سے بلند بنائے۔ یہ فرق ہوتا ہے منفی اور مثبت سوچ میں۔ تو ایک آدمی اپنی بھلائی کے لیے جتنا بھی سوچے مگر دوسرے کو نقصان نہ پہنچائے تو یہ مثبت سوچ ہے۔ لیکن اگر دوسرے کو نقصان پہنچا کر وہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے، تو یہ منفی سوچ ہے۔ آپ اس کو دوسری مثال سے اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ہی کلاس میں پڑھنے والے 2 طلبہ جو پہلی اور دوسری پوزیشن پر ہوتے ہیں، ان کے درمیان بہت ہی ٹف کمپٹیشن ہوتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے سبقت لے جانا چاہتے ہیں، دونوں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا چاہتے ہیں۔ تو اس میں یہاں پر بھی مثبت اور منفی دونوں سوچ ہوتی ہے۔ جو لوگ مثبت سوچ کے حامل ہوتے ہیں وہ پوری محنت کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے اگر 6 منتھلی ایگزامینیشن میں جتنی محنت کی تھی اس کی دوگنا محنت کریں، تاکہ اپنے مقابل کے طالب علم سے نمبر زیادہ لا سکیں۔ یہ مثبت سوچ ہے۔ لیکن ایک منفی سوچ کا حامل زیادہ محنت کے بارے میں نہیں سوچتا، بلکہ یہ سوچتا ہے کہ اس کی کتابیں، اس کے نوٹ بکس میں عین ٹائم پر اس طرح گھما دوں، چھپا دوں اور ضائع کر دوں کہ اس کا نمبر میرے مقابلے میں نہ آ سکے۔ یہ منفی سوچ ہے۔ تو شریعت نے ہمیں مثبت سوچ کی یاد دی ہے، منفی کی نہیں۔ مثبت سوچ کے بھی نتائج برآمد ہوتے ہیں اور منفی سوچ کے بھی برے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم غور کریں تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ کامیابی دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر دونوں میں مثبت سوچ کے ہی
اندر ہے، منفی سوچ میں نہیں ہے۔ اس لیے ہم سب کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مثبت سوچ کا حامل بنائے اور منفی سوچ سے بچنے اور پرہیز کرنے کی توفیق بخشے۔ وما علینا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔